السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، پیمانہ زندگی کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آپ کی آج کی اس نشست میں ہم یہ بات کریں گے کہ اسلامی کیلنڈر، اسلامی سال کا آغاز ہجرت سے، نبی علیہ السلام کی ہجرت سے، اور پھر ہجری سال کا آغاز محرم سے، یہ کس ہستی کا کارنامہ ہے؟ آج اس پہ بات کریں گے۔ تو سنیے، اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر ہجری سال کا آغاز نہ رمضان سے، نہ ربیع الاول سے، نہ رجب سے، نہ کسی اور مہینے سے، بلکہ محرم الحرام سے، جس کی ساری وجوہات گزشتہ لیکچرز میں بیان ہو چکی ہیں۔ محرم الحرام سے ہجری سال کا آغاز، یہ سہرا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ یہ کارنامہ ہے اس ہستی کا جس ہستی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ چلتا، میرے بعد بھی کوئی نبی ہوتا تو وہ نبی عمر بن خطاب ہوتا۔ یہ اس ہستی کا کارنامہ ہے جو دعائے رسول ہیں، یہ اس ہستی کا کارنامہ ہے جو مراد رسول ہیں، یہ اس ہستی کا کارنامہ ہے جو عطائے الہی ہیں، یہ اس ہستی کا کارنامہ ہے کہ خود نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے داماد ہیں، حضرت عمر حضور کے سسر ہیں، اور یہ اس ہستی کا کارنامہ ہے جو خود داماد ہیں حضرت علی کے، حضرت عمر حضرت علی کے داماد ہیں۔ اللہ اکبر! یہ اس ہستی کا کارنامہ ہے جسے دنیا جنرل یورپ جنرل عمر سے یاد کرتا ہے، اور دنیا اسلام جنہیں فاروق اعظم سے یاد کرتی ہے آج۔ یہ اس ہستی کا کارنامہ ہے جس ہستی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، مسلم بخاری، کہ یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ یہ اس ہستی کا کارنامہ ہے جس نے نبی علیہ السلام کی اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے ان سب لوگوں کو شام کی طرف دھکیل دیا، جزیرہ عرب سے نکال دیا۔ یہ اس ہستی کا کارنامہ ہے ہجری سال، پھر ہجری سال کا آغاز محرم سے، جس نے نامہ نبوت کو چاک کرنے کی سزا یوں دی کہ پوری ایرانی سلطنت کی چیتھڑے اڑا دیے، سپر پاور کو زیر و زبر کر دیا، پوری ایرانی سلطنت پر اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر مختلف بادشاہوں کو دعوتی خطوط لکھے، اسلام کی دعوت دی، جس میں ایران کا خسرو پرویز بھی شامل ہے، جس نے نبی علیہ السلام کا خط مبارک نامہ نبوت چاک کر دیا، اور جس دن اس نے چاک کیا، جس وقت چاک کیا، اس دن سے اس کی سلطنت کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر! یہ ہے وہ حضرت عمر جن کی یہ فضائل ہیں، جن کے یہ کارنامے ہیں۔ پھر ہجری سال، یہ حضرت عمر کا کارنامہ، پھر ہجری سال کا آغاز محرم سے، یہ بھی حضرت عمر کا کارنامہ۔ یہ فضائل، یہ کارنامے ایران اس ہستی کو بھول نہیں سکتا۔ ایران، اس ہستی نے جو ایرانی سلطنت کو زخم دیے، چیتھڑے اڑا دیے، ایران کا آتش پرست مزاج آج بھی نہیں بھولتا۔ ایرانی یہی وجہ ہے کہ آج بھی حضرت عمر کے دشمن ہیں۔ ابو لولو فیروز، ایرانی مجوسی غلام، جس نے انتہائی بزدلی کے ساتھ مصلی نبوی پر، محراب نبوی میں، مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہوئے دوران نماز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ اس ابو لولو فیروز کا مزار آج بھی علامتی مزار ایران میں قم میں بنا ہوا ہے، جو مرکز شیاطین اور مرکز شیطانیات ہے۔ لوگ وہاں آتے ہیں، اللہ کی بجائے ابو لولو فیروز سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں۔ آج بھی آتش پرست مزاج، آتش پرست لوگ، یہ دشمنان صحابہ، یہ منافقت سے اٹے ہوئے لوگ
ابو لولو فیروز سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور حضرت عمر سے اپنی دشمنی کا اظہار یوں کرتے ہیں، فیروزہ پتھر اپنی انگوٹھی میں ڈالتے ہیں، فیروزے والی انگوٹھی پہنتے ہیں، یوں ابو لولو فیروز سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور حضرت عمر سے اپنی دشمنی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ ہم مستقل نشست کریں گے، اللہ تعالیٰ نے چاہا انشاءاللہ۔ میرا خیال تھا کہ میں اسی نشست کے دوران بات کر لوں، لیکن ابھی ریکارڈنگ سے پہلے خیال آیا کہ نہیں، ابو لولو فیروز، فیروزہ پتھر، اس کی انگوٹھی جائز ہے کہ ناجائز ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس پہ ایک الگ نشست ہونی چاہیے مختصر سی، وہ انشاءاللہ ہوگی۔ یہ آتش پرست لوگ، یہ دشمنان صحابہ ایرانی جو حضرت عمر کے دیے ہوئے زخم کو آج بھی نہیں بھولے، ایران اسلام کا سامنے آ کر مقابلہ کرنے سے تو عاجز رہے، لیکن انہوں نے انتہائی گھناؤنا کردار ادا کرتے ہوئے یہ لوگ اسلامی صفوں میں گھسے، جھوٹا کلمہ پڑھ کے، دل سے مسلمان نہیں، اوپر سے مسلمان اندر گھسے، اور انہوں نے اسلام کی صفوں میں گھس کے ہاشمی اور اموی لڑائی ڈالنے کی کوشش کی کہ یہ مسلمان قبائلی تعصب میں ایک دوسرے کو تباہ و برباد کر دیں، ایک دوسرے کو ذبح کر دیں، بس ہم تماشا دیکھتے رہیں، ہم تو ان کو ختم کرنے سے عاجز رہے۔ افسوس، وہ اسلام جو رنگ و نسل کو ختم کرنے آیا تھا، وہ اسلام جس نے بنی اسرائیل کی نسلی امامت کا خاتمہ کر کے امت محمدیہ کو اس منصب پر فائز کیا، بنو اسماعیل کو نہیں کیا، کسی خاص خاندان کو نہیں کیا، بنو ہاشم کو نہیں کیا، بلکہ پوری امت محمدیہ کو خلافت کے منصب پر فائز کیا، چاہے وہ امت محمدیہ کا فرد ہاشمی ہو یا اموی ہو، قرشی ہو غیر قرشی ہو، کوئی بھی ہو۔ لا الہ الا اللہ۔ آج اسی اسلام کے نام لیوا آتش پروں سے متاثر ہوتے ہوئے، ایران اور ایرانیوں سے متاثر ہوتے ہوئے اسلام میں ہاشمی اور اموی جنگ برپا کرنے چلے ہیں۔ ان کی آبا خاک میں مل گئے جنہوں نے اسلام کی صفوں میں گھس کر ہاشمی اور اموی جنگ کا برپا کرنے کی کوشش کی، یہ بھی انشاءاللہ نامراد ہوں گے، خاک میں ملیں گے، ان کا حشر بھی ان کے روحانی آبا جیسا ہوگا۔ اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو، ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ، دین کا صحیح شعور نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا